راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نتاشا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ الینا کی وجہ سے شبریز اور مہر کے رشتے میں دراڑ آ سکتی ہے، اور وہ اس کے لیے بہت فکر مند بھی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ الینا تو اس کے اور زین کے رشتے میں دراڑ ڈالنے والی ہے، اور وہ بھی ایسے کہ نتاشا کو زین کی زندگی سے نکال باہر کر دے گی۔ بہرحال ابھی نتاشا کو تو یہ نہیں پتا کہ زین اور الینا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور الینا زین کو اپنی باتوں میں اس طرح سے ٹریپ کر چکی ہے کہ زین بیچارے کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں جو الینا کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں، دراصل یہ سب میری ماں اور الینا کا پری پلانڈ منصوبہ ہے۔ بہرحال نتاشا کو تو چونکہ ابھی تک شبریز اور مہر کے رشتے کی فکر ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ بھی ایسی بات راز نہ رہے کہ کل کو جب وہ مہر کے سامنے آئے تو مہر ایک دفعہ سے پھر شبریز کی طرف سے بدظن ہو جائے۔ اس لیے وہ باتوں ہی باتوں میں مہر کو بھی سمجھا دے گی کہ اگر کل کو تمہیں شبریز کے بارے میں کچھ پتہ چلے کسی سے تو جلد بازی میں کوئی ڈیسیژن مت لینا، بلکہ اچھی طرح سے سوچنا اور شبریز کی بات ضرور سننا، اور یہ یاد رکھنا کہ شبریز کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب مہر جب نتاشا کی یہ باتیں سنے گی تو اسے لگے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھے ابھی تک نہیں پتا، لیکن پھر سوچے گی کہ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، نتاشا بھابی نے جنرل سی بات کی ہو۔ لیکن نتاشا شبریز کو بھی سمجھائے گی کہ تمہیں پتا ہے نا میں تمہارے ساتھ کتنی مخلص ہوں، اسی مخلصی کی وجہ سے میں تمہیں ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارا اور الینا کا جو میٹر ہے وہ بہتر ہے کہ خود ہی مہر کو بتا دو، کیونکہ اگر مہر کو کوئی اور بتائے گا تو پھر اس کے دل میں تمہارے خلاف شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شبریز کہے گا کہ بھابی میرے اور الینا کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اس نے ویسے ہی واویلا مچایا تھا۔ لیکن نتاشا پھر بھی اسے کہتی ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تمہیں پھر بھی وہ بات کھل کر مہر کو بتا دینی چاہیے۔ لیکن شبریز نتاشا کے کہنے کے باوجود بھی وہ بات مہر سے نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی ابھی تو اس کے دل میں شبریز کے لیے محبت جاگی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ الینا والا میٹر پھر کبھی ڈسکس کر لوں گا۔ ویسے بھی وہ الینا کی طرف سے بہت سیٹسفائیڈ ہے، جب سے الینا گھر آئی ہے اسے بکے دیا ہے اور اسے اور مہر کو شادی کی مبارکباد دی ہے، اور اسے ایکسکیوز بھی کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان میں غلط فہمیاں ہوئی تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں، ہم اچھے دوست تو ہیں نا۔ اب شبریز تو یہی سمجھ رہا تھا کہ الینا سدھر چکی ہے، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ الینا نے اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے پہلے زین کو چنا ہے، اور زین اور نتاشا کی زندگی بھی برباد کرنے والی ہے۔ دوسری طرف شبریز کے پیرنٹس شبریز میں اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ کر بہت حیران ہیں، اور جہاں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو بے شک مہر کی وجہ سے ہی صحیح شبریز کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی تو آئی، اس نے آفس جوائن کر لیا ہے اور بہت سیریس ہو کر آفس میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مہر کے لیے اس کو کریڈٹ دیں، ان کو جیلسی ہو گئی ہے کہ ہمارا بیٹا کسی اور لڑکی کے کہنے میں آ کر رسپانسبل بنا ہے۔ اب جب شبریز کے پیرنٹس آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں بہوؤں کی برائیاں کرتے ہیں، جس پر شبریز کی ماں کہتی ہے کہ کاش الینا ہمارے گھر کی بہو بن سکتی، جس پر شبریز کے فادر کہیں گے کہ یہ ہمارا خواب تو محض خواب ہی رہ جائے گا۔ لیکن شبریز کی ماں کہے گی کہ ایسا نہیں ہے، یہ خواب بہت جلد حقیقت بننے والا ہے، اور بہت جلد الینا ہمارے گھر میں بہو بن کر آنے والی ہے۔ لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے الینا کے ساتھ مل کر پلان کیا ہے کہ زین کو اپنی باتوں میں پھنسانا ہے، اس طرح سے کہ زین کو لگے کہ الینا تو مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، بلکہ میں خود ہی الینا کو پرپوز کر رہا ہوں۔ تو ہوگا بھی کچھ ایسے، اب جب وہ لوگ دوبارہ ملیں گے تو زین الینا سے کہے گا کہ تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں کیا سوچا، جس پر الینا کہے گی کہ میں بہت کنفیوز ہوں، کیونکہ نتاشا بھی تو ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ تو زین کہے گا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ نتاشا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں اپنے بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن الینا پھر بھی جلدی میں ہاں نہیں کرے گی، بلکہ یوں شو کرائے گی کہ وہ بہت کنفیوز ہے اس مسئلے کو لے کر، اور زین اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا
کہ دیکھو یہ پرپوزل تمہارے لیے ہر طرح سے بیسٹ ہے، ایک تو میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ تم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مرد آئے جس سے تمہیں جھوٹ نہ بولنا پڑے، جسے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو اور اس کے باوجود وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن الینا کہے گی کہ میں اس گھر میں کیسے رہوں گی، شبریز اس شادی کے لیے بالکل بھی نہیں مانے گا، جس پر زین کو شدید غصہ آ جائے گا اور الینا سے کہے گا کہ تمہیں اب شبریز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اسے اس پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور وہ کوئی نہیں ہوتا میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والا۔ ایک طرح سے الینا زین کو یہ یقین دلا چکی ہے کہ وہ سچی ہے اور شبریز جھوٹا ہے، اور شبریز نے سچ میں اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تو اس طرح سے زین جو کہ شبریز سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، الینا ان دونوں بھائیوں کی محبت میں تو درار ڈال ہی چکی ہے۔ اب جب زین اپنی ماں کو یہ خوشخبری دے گا کہ الینا میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے، تو زین کے ماں باپ تو بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن جب وہ گھر میں اناؤنس کریں گے کہ بہت جلد الینا اور زین کا نکاح ہونے والا ہے، تو ایک طرف تو نتاشا کے سر پہ یہ خبر بم بن کے گرے گی، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زین نتاشا کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اور پھر الینا کے ساتھ شادی کا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا الینا تو ہمیشہ سے شبریز کے پیچھے پاگل رہی ہے۔ اب جب شبریز یہ سنے گا تو اسے تو بہت غصہ آئے گا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب الینا کی چال ہے، وہ صرف ہمارے گھر میں آنا چاہتی ہے تاکہ میرا اور مہر کا سکون برباد کر سکے، اور دوسری طرف وہ اپنے بھائی کی زندگی بھی الینا کو خراب نہیں کرنے دے گا، کیونکہ شبریز کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ اس نے زین کو اپنی باتوں میں پھنسایا ہے، صرف سیڑھی بنانے کے لیے اور مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ نتاشا پہلے زین کے سامنے روئے گی کہ وہ یہ سب نہ کرے، لیکن زین تو اسے صاف کہہ دے گا کہ جب تم مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تو میرا پورا حق بنتا ہے کہ میں اس خوشی کے لیے دوسری شادی کروں۔ نتاشا کو اندازہ ہو جائے گا کہ زین اپنی ماں اور الینا کی باتوں میں مکمل طور پر آ چکا ہے، تو اس کے بعد وہ شبریز کے پاس جائے گی اور روئے گی۔ شبریز تو خود بھی نہیں چاہتا کہ الینا اس گھر میں بہو بن کر آئے، اس لیے وہ صاف طور پہ گھر والوں سے بغاوت کرے گا اور کہے گا کہ الینا اس گھر میں نہیں آئے گی، جس پر شبریز کے فادر کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ سمجھانے والے، یہ ہمارا گھر ہے اور زین ہمارا بیٹا ہے، اور ہم جو چاہیں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی، نتاشا اور شبریز بہت چیخیں گے، چلائیں گے، واویلا مچائیں گے، لیکن ان کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی، اور الینا نکاح کر کے اس گھر میں آ جائے گی، اور اس کے بعد الینا مہر کے دل میں شبریز کے خلاف غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اسے وہ پکچرز دکھائے گی جو اس نے شبریز کے نشے میں حالت میں اپنی اور اس کی ساتھ میں بنائی تھیں، اور مہر سے کہے گی کہ تم نے خود نوٹ نہیں کیا جب زین سے میری شادی ہو رہی تھی تو شبریز نے گھر میں کتنا ہنگامہ کیا تھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس نے یہ ہنگامہ کس لیے کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ مجھے کسی اور کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور شبریز کا چیخنا چلانا تو مہر نے بھی دیکھا تھا۔ اب ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد مہر اسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی کہ الینا جو کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے۔